الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کس امتحان سے گزارنا مقصود تھا؟ پھر کامیابی کا اصل رستہ کیا ہے اور اصل میں نیکی کیا ہے؟ صبر و استقامت کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز ہم پر کھولے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا۔ منافقین اور اہل کتاب نے اس تبدیلی پر اعتراض کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اور قبلے کی تبدیلی کا مقصد صرف اطاعت اور امتحان ہے کہ کون اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ اس آیت میں ایمان کی حقیقت اور اللہ کی حکمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پھر امت وسط کیوں بنایا گیا امت محمدیہ کو، یہ بھی آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متوازن اور معتدل امت قرار دیا۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو جو دین میں نہ غلف کرتی ہے نہ سستی بلکہ عدل و انصاف پر قائم ہے، اس امت کو تمام انسانوں پر گواہ بنایا گیا، یعنی یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی اور قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہی دینے والی ہوگی۔ قبلے کی تبدیلی بھی اسی حکمت کا حصہ تھی تاکہ آزمائش ہو کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی بعض لوگوں کے لیے بہت بھاری تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیسے کر دیا۔ یہودیوں کے لیے یہ بہت بڑی ناگواری کی بات تھی، مگر جو لوگ اللہ کی ہدایت پر تھے ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ ان پر بے حد مہربان ہے۔ اب نیکی میں سبقت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہر گروہ کا ایک مخصوص رخ یا قبلہ ہوتا ہے، لیکن اصل اہمیت سمت کی نہیں بلکہ نیکی میں سبقت کرنے کی ہے۔ مومنوں کو اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، چاہے کوئی کہیں بھی ہو۔ آخرکار اللہ سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن سب کو اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت اور محنت نیکیوں میں لگائے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اب صبر کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی ان لوگوں کو مصیبت کوئی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صرف کوئی ہمارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ کلمہ اس وقت ادا کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، یہاں پر ذکر ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور آپ ہی کی طرف واپس آنا ہے، رجوع بھی آپ سے ہی کرنا ہے۔ اس آیت میں ان صابر بندوں کی صفت بیان ہوئی ہے جو مصیبت اور آزمائش کے وقت گھبراہٹ یا مایوسی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مومن کے یقین اور صبر کی علامت ہیں، جو دکھ، نقصان یا آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی یقین اور صبر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صابروں کے لیے رحمت اور ہدایت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ انا للہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے فوراً رجوع کرتے ہیں اپنی تکلیف، مصیبت، پریشانی، آزمائش کے وقت۔ ان پر کیا ہے؟ صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل کی جائیں گی اور وہی ہدایت والے لوگ ہوں گے۔
جو مصیبت کے وقت یہ رویہ رکھتے ہیں کہ فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ حقیقی ہدایت یہی ہوتی ہے۔ یہ آیت مومنوں کو صبر و استقامت کی ترغیب دیتی ہے کہ آزمائش میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر بار بار یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ رزق کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب آگے بات کیا کرنی ہے، اگلا کام کیا کرنا ہے؟ کلوا من طیبات، کھانا ہے پاکیزہ رزق جو ہم نے نازل کیا، اللہ فرما رہے ہیں، تاکہ کیا ہو؟ وشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کے لیے۔ ساری نعمتیں جو حلال اور طیب اللہ نے نازل کی ہیں، اس کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر تم ہو اسی کی عبادت کرتے، اگر تم اسی کو رب مانتے ہو، اگر تم صرف اسی سے مدد مانگتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، تو پھر شکر صرف اس کے لیے۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں اس میں سے، ساتھ ہی شکر گزاری کا حکم، کیونکہ شکر گزاری بندے کے سچے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کی عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ آیت بہت زور دیتی ہے کہ مومنوں کو صرف وہی چیزیں کھانی چاہیے جو حلال اور پاکیزہ ہوں، کیونکہ حلال رزق ایمان، اخلاق اور عبادات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو شکر گزاری اور حلال رزق کا اہتمام لازمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نیکی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ نیکی اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قبلہ بدل دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال دو اللہ کی راہ میں، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں کو، راستے کے مسافروں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے وعدے پورے کرو۔ جب تم وعدے کرو تو ان کو نبھاؤ۔ اور صابر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے ان کے اوپر تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اصل میں یہ آیت بر ہے جو نیکی کی وضاحت کرتی ہے، جو اصل میں بتاتی ہے کہ نیکی آخر ہے کیا۔ کسی سمت کا نام نہیں ہے کہ ہم نے رخ کر لیا تو یہ نیکی ہے، بلکہ یہ ایک جامع طرز زندگی ہے جو کچھ خوبیوں پر مشتمل، ابھی جو میں نے گنوائی آپ کو، یہ ساری خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اوپر ایمان، سخاوت، عبادت، وعدہ وفا کرنا، صبر، یہ صفات رکھنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچے اور متقی ہیں۔ اور جو ہے وہ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 میں قصاص کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اب قصاص کے بارے میں بتایا گیا۔ قصاص کا اصول جو ہے وہ یہ آیت بیان کرتی ہے، جو اسلامی قانون میں عدل و مساوات کو یقینی بناتا ہے۔ قاتل کو ویسے ہی سزا دی جائے گی جیسے اس نے قتل کیا، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ یہ قصاص کا اصول ہے۔ اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں تو دیت خون بہا لے سکتے ہیں، مگر یہ باہمی رضامندی اور احسان کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو جتنا دے سکتا ہے
اس سے اتنا لیا جائے نہ، دونوں طرف ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے۔ قصاص کا قانون سختی نہیں بلکہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیونکہ یہ معاشرے میں انصاف اور امن قائم رکھتا ہے۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ قصاص جو بہت سے لوگوں میں اور باہر کے جو ممالک ہیں ان میں مشہور ہے کہ شاید یہ بہت ظلمانہ فیصلہ ہے، ظالم فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں انصاف اور امن قائم رکھتا ہے۔ اگر کوئی قصاص یا دیت کے بعد بھی زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص میں زندگانی ہے۔ قصاص کے قانون کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں زندگی کا تحفظ ہے۔ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ اسے بھی ویسے ہی سزا دی جائے گی تو قتل کے واقعات کم ہو جائیں گے، جرائم کی روک تھام ہوگی۔ یہ قانون بدلہ لینے کی بجائے انصاف پر مبنی ہے تاکہ معاشرے میں بدامنی نہ ہو، عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اور اہل دانش کو سمجھنا چاہیے کہ قصاص سے ظلم کم ہوتا ہے، اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے اور یہ تقوی کا رستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 180 میں، وصیت کا حکم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے جو اس کے پاس مال و دولت ہے اس میں سے 1/3 کی وصیت کر جائے۔ ابھی یہاں پہ 1/3 کا آیا نہیں ہے، لیکن وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ صرف 1/3 ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ یہ آیت مرنے والوں کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرنا ضروری ہے۔ وصیت میں ناانصافی اور کسی کو بلا وجہ محروم کرنا سخت منع کیا گیا ہے۔ یہ حکم خاص طور پر پرہیزگاروں کے لیے جو مرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، حقاً علی المتقین، حق ہے متقین پر کہ وہ جانے سے پہلے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر کے جائیں۔ اس کے بعد جو روزے کے بارے میں آیات آتی ہیں آگے انشاءاللہ تعالی، ہمارا رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزاریں، اور اس میں سے جو نیکیاں اور اللہ کے قریب جانے کا ٹائم ہے وہ سمیٹ سکیں بہترین طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کی حکمت، روزے کی حکمت کیا ہے، اس میں حکم کیوں دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت روزے کے فرض ہونے اور اس کی بنیادی حکمت کو بیان کرتی ہے۔ ایمان والوں پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ روزے کا مقصد محض بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانے، نفس پر قابو پانے، صبر سیکھنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے ہمیں سے۔ سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ جس طرح صوم داؤدی جو تھا وہ بہت مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے، پھر ایام بیعت کے روزے رکھتے، پھر محرم کے روزے، پھر پیر جمعرات کا روزہ۔ تو یہ سارے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اور جو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم روزے کو صرف رسم نہ سمجھیں بلکہ اس کے حقیقی مقصد یعنی تقوی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور بہترین آیت جو روزوں کے آیتوں کے درمیان آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی قربت اور دعا کی قبولیت، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو گے تو کیا ہوگا، وہ اس آیت سے ہمیں پتہ لگے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو ان سے کہیں
فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب بھی وہ مجھے پکارے گا، جہاں سے بھی پکارے گا، جس بھی زبان میں پکارے گا، میں اس کے پکارنے کا جواب دوں گا۔ پر ان کو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہمارے لیے کہ جب بھی مجھے پکارا جائے گا، میرے بندے سارے کے سارے جہاں سے بھی مجھے پکاریں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قربت اور دعا کی قبولیت میں ایک انتہائی امید افزا پیغام دیتی ہے۔ جب بندے اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، ہم کہتے ہیں ربنا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہمارے ربنا کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت قریب ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کو ایک دفعہ سنائیں گے، 2 دفعہ سنائیں گے، کتنی دفعہ سنائیں گے؟ وہ نہیں سنے گا۔ 10 دفعہ سن لے گا، کتنی دفعہ سن لے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار ہے ہماری بات سننے کے لیے۔ اللہ ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، بشرطیہ وہ اخلاص سے دعا کرے۔ دل کی نیت، ارادہ، تڑپ کتنی ہے، وہ دعا کی قبولیت کی شرائط۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے بھی اللہ کے احکامات کو قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، یہ اللہ کی شرط ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ شرط کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار بس ہیں، بلکہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم سچے دل سے دعا کریں اور اس کی راہ پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ناجائز طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ناجائز ذرائع سے مال کھانے اور بدعنوانی سے سخت ممانعت کرتی ہے یہ آیت۔ ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنا سخت گناہ، حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ نے پرہیز کا حکم دیا۔ مال بٹورنے کے لیے جھوٹے کیس دائر کرنا، رشوت دینا، جھوٹے مقدمات اور حکام کو خریدنا حرام ہے۔ مال کمانے کے لیے حلال اور پاکیزہ طریقے اختیار کرنے چاہیے اور لوگوں کو بھی عدل و انصاف کی تلقین کرنی چاہیے، خود بھی اس پر قائم رہنا چاہیے۔ بددیانتی، رشوت اور ظلم سے بچنے کی یہ آیت ہمیں نصیحت کر رہی ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور عادلانہ معاشرہ قائم ہو۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہترین حسنات کی بہترین دعا سکھا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات ملتی رہیں اور آخرت میں وہ حسنات ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے۔ ہمیں اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے اور دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہماری انشاءاللہ آخرت اسی وقت کامیابی اسی میں ممکن ہے ہماری۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ نبی کی ایک جامع دعا ہے، اللہ سے صحت، روزگار، عزت اور نیک اعمال کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی، اور جنت، مغفرت اور اللہ کی رضا کے لیے بھی دعائیں مانگنا بے حد ضروری ہے۔ اور سب سے بہترین دعا جو ہم ہر نماز میں، اتحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مانگیں گے، وہ جہنم سے اور قبر سے نجات کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ دعا قرآن کی بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے جو ہمیں مکمل کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسموں کے بارے میں بتا دیا کہ جو قسم ہم کھا لیتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اگر تو قسم غیر ارادی ہے تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ آیت نمبر 225 میں اس کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔
یہ آیت اللہ کی رحمت اور انصاف کو بھی ظاہر کری ہے. اگر کوئی جذبات میں آ کر قسم کھا لے لیکن اس کا ارادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائے تو اللہ اس کا مواخذہ کریں گے. یعنی کہ حساب کس طرح ہوگا؟ دل کی نیت اور ارادے سے حساب کیا جائے گا. اور قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی چیز کی قسم نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ لفظ قسمیں جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر تو ارادتاً کھائی ہے تو پھر مواخذہ ہوگا، ادروائز اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے جو بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، الفاظ نہیں. آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک جامع رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو 3 حیض یعنی 3 ماہواری تک انتظار کرنا ہوگا. یا تو 3 طہور ہیں پاکیزگی کے، یا 3 جو ہے وہ مہینے حیض کے ہیں. تو اس میں دھیان رکھنا ہے کہ 3 جو ہے نا وہ مہینے ہونے چاہیے. اور عدت کی مدت کا بھی بتایا گیا. اگر عورت حاملہ ہو تو اسے بچے کی ولادت تک عدت گزارنی ہوگی. جیسے ہی حمل ختم ہوا عدت بھی ختم ہو گئی ساتھ ہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حمل کو چھپانا نہیں ہے. اگر ایک آپس میں ایک عورت اور ایک مرد کی طلاق ہو جاتی ہے اور عورت حمل سے ہے تو اس کا چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر شوہر نیک نیتی سے صلح اور اصلاح چاہے تو عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اجازت ہے، اس کی صلح کا موقع دیا جاتا ہے. عورت کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں پر واجب ہیں، البتہ مرد کو ذمہ داری میں برتری دی گئی ہے اور باقی ادروائز نیکیوں پر برابری کا اصول ہے. یہ آیت آئلی قوانین میں انصاف اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. پھر آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام اور حدود بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان حدود کو آپ نے توڑنا نہیں ہے. اسلام میں بغیر سوچے سمجھے بار بار طلاق دینا منع ہے. 2 بار طلاق دینی ہے. الطلاق مرتان، 2 بار حد ہے. یہ طلاق دینے کے بعد رجوع ممکن ہے، لیکن اگر تیسری بار طلاق دے دی جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اور 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تعلق برقرار رکھا جائے تو اچھے طریقے سے رکھا جائے، اور اگر علیحدگی کرنی ہے تو احسان اور بھلائی کے ساتھ علیحدگی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق کے بعد بیوی سے دیا ہوا مال مہر واپس لے لے، سوائے ایک مخصوص حالت کے جس میں بیوی کے لیے خلا کا جواز نکلتا ہے. اگر میاں بیوی کو لگے کہ وہ اللہ کی حدود پر عمل نہیں کر سکیں گے تو عورت خلا لے سکتی ہے اور شوہر کے دیے گئے مال کا کچھ حصہ واپس کر سکتی ہے. اسی صورت میں مہر کی واپسی ہے اگر عورت اپنا مال چھوڑ دے. طلاق کے معاملے میں ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ ظالم قرار دیتا ہے. اللہ کی حدود کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. یہ آیت ہمیں شریعت کے مطابق طلاق دینے اور ازدواجی تعلقات کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کی تعلیم دیتی ہے تاکہ ظلم اور ناانصافی نہ ہو. متعلقہ عورتوں کی شادی میں رکاوٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں ڈالنی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جب کسی طلاق یافتہ عورت کی شادی ہونے لگتی ہے تو جو پہلا گھرانہ جہاں سے اس کی طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ تنگ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا سختی سے حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا. آیت نمبر 232، یہ آیت متعلقہ عورتوں کے دوبارہ نکاح کے حق کو بیان کرتی ہے اور خاندان کے افراد کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بھی کسی کا کف مل جائے یعنی کہ پارٹنر مل جائے تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے. جب عورت اپنی عدت پوری کر لے تو اسے اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے. والدین یا سرپرست زبردستی یا رکاوٹ ڈال کر متعلقہ عورت کو نکاح سے نہیں روک سکتے بشرطیہ وہ شریعت کے مطابق نکاح کر رہی ہو اور پہلے سے جو عورت شوہر دیکھ چکی ہو اس میں ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی. یعنی کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے کیونکہ وہ پہلے سے شادی کر چکی ہے تو اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنا زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے کہ وہ اکیلی رہ جائے، آدمی یا عورت دونوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور بندے محدود علم رکھتے ہیں. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی شادی اختیار حاصل ہے اور کسی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک بہترین بات کی جو ہے وہ وضاحت فرما رہے ہیں آیت نمبر 238 میں، الصلاۃ والصلاۃ الوسطی
اقوموا للہ قانتین، یہ آیت نماز کی حفاظت اور خصوصاً درمیانی نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، پانچوں نمازوں کی حفاظت ضروری ہے اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے جو کہ درمیانی نماز ہے۔ مفسرین کے مطابق درمیانی نماز کا خاص ذکر کیونکہ یہ دن کے کاموں کے درمیان میں آتی ہے اور اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو سکیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے اور خاص طور پر عصر کی نماز کو چھوڑنا یا تاخیر کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس نے گویا اپنے پورا مال و دولت سب ختم ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کا حکم آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ان کے حقوق کے متعلق خاص وصیت کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، شوہر اپنی بیوی کے لیے 1 سال کے نان و نفقہ کی وصیت کرے تاکہ وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ بیوہ عورت کے لیے عدت کا وقت 4 ماہ 10 دن مقرر کیا گیا اور عورت کو اسی گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر وہ خود اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام احکام عزت اور حکمت پر مبنی ہے اور انصاف پر مبنی ہے تاکہ عورت کو کسی قسم کی مالی اور سماجی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بیوہ عورت کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اسے آزادانہ فیصلہ دینے کا اسلام پورا حق دیتا ہے۔ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کی بات کریں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ بہت روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ آیت صدقہ، خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرض حسنہ یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا اصل میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ خالص نیت سے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ یعنی رزق کم یا زیادہ ہونا تو صرف اللہ ہی کے کام ہے، جس طرح اس کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کم زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز کا حساب لے گا ہم سے۔ 47 میں اللہ تعالیٰ طالوت کی بادشاہت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کو بادشاہت کیوں دی گئی اس حکمت کی وضاحت بھی ہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے اس واقعے کو بیان کرتی ہے جب اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ جب نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو وہ حیران ہوئے اور کہا کہ وہ مالدار نہیں ہے، جبکہ بادشاہت تو زیادہ مالدار لوگوں کو ملنی چاہیے۔ نبی نے بتایا کہ بادشاہت مال سے نہیں بلکہ علم اور جسمانی قوت سے دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم اور طاقت میں ممتاز بنایا، یعنی اللہ جسے چاہے اقتدار دے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بادشاہت اللہ ہی کے اختیار میں ہے صرف کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت اور حکمرانی کا معیار دولت سے نہیں بلکہ علم، حکمت، تقوی اور جسمانی طاقت ہے۔ اب ہم نے اس بارے میں جو آیات آج ڈسکس کی اس سے ہمیں ایمان، صبر، صدقہ، عدل اور نماز کی حفاظت کا بتایا گیا۔ ہمیں سکھایا گیا کہ حقیقی نیکی رسم و رواج میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ہمیں ہر صورت میں صبر کرنا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے احکامات کو اپنائیں گے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ہر حال میں بھروسہ اللہ پر کریں گے۔ اور اگر ہم بھی اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا پڑے گا تاکہ ہمارا ہر قدم، ہماری نیت، ہماری ہر چیز اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اسی کے راستے کے لیے ہو۔ ہم اللہ کے لیے اپنی جان، مال و دولت سب کچھ کھپا دیں، لگا دیں تو ہی ہم آخرت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔